کہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طاہر صاحب، عثمان علوی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ سر پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو نون لیگ کے اندر جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ سمجھے جاتے ہیں، جن میں شہباز شریف، حمزہ شہباز پہلے اندر ہیں، اور اب وہ لیٹسٹ جو گرفتاری ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی کر لی گئی ہے، تو یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ سمجھے جا رہے ہیں، ان کی کسی سیکوینس کے ساتھ تو گرفتاری نہیں ہو رہی ان سے کوئی، کیونکہ کسی بات چیت کے لیے آپ کا تجزیہ چاہوں گا جی۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ جو ہیں، خواجہ سعد رفیق ہوں، خواجہ آصف ہوں، خاقان بھائی صاحب کے ساتھ کیا کیا، مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا کیا، شہباز شریف بہت بڑی مثال ہے، حنیف عباسی کے ساتھ کیا کیا، حمزہ شہباز کے ساتھ کیا کیا، اور شہباز شریف کی جو فیملی ہے وہ بڑے قریبی رابطے رہے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے کی لوگوں کے ساتھ، ان کو اندر کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ واقعتاً کوئی ڈائلاگ چاہتا ہی نہیں ہے حکومت کے اندر۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ پھرتے رہے نا تو کہیں نہ کہیں ان کی کنڈی جو ہے وہ لگ جائے گی ڈائلاگ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ڈائلاگ جب شروع ہوگا تو پھر سپیس جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لہٰذا ان کو جیل کے اندر رکھیں۔ ان کو جیل کے اندر رکھنے کا یہ اسمارٹ اسٹریٹجی بھی ایک طرح سے ہے۔ ان کو جیل کے اندر رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے جیل میں جانے کی وجہ سے جو ہارڈ لائن لابی ہے وہ زیادہ غصے کے اندر آتی ہے۔ جب وہ غصے کے اندر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرتی ہے، جب اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرتی ہے تو ڈائلاگ کی سپیس شرنک ہو جاتی ہے۔ اور یہ لوگ جو کہ ویسے ہی جیل کے اندر ہے تو یہ بھی یہ سوچتے ہیں جی فائدہ کیا ہوا ڈائلاگ کا، جی ہمیں تو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی متنفر ہو جاتے ہیں، ڈائلاگ نہیں ہو پاتا۔ اور ڈائلاگ کا نہ ہونا جو ہے وہ سیاسی لڑائی کو بڑھانے میں کار فرما ہے، اور جو سیاسی لڑائی بڑھتی ہے تو موجودہ جو جماعت ہے اس کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ کہہ سکتی ہے دیکھیں جی یہ لوگ تو لڑتے مرتے ہیں، ہر وقت آپ پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ واقعتاً یہ سیکوینس نہیں ہے، صرف بات چیت کے لیے یہ سیکوینس نہیں بنایا جا رہا، یہ بات چیت کو سیبوٹاج کرنے کے لیے سیکوینس بنایا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بات چیت والے جیل کے اندر، ان کی جیل میں ہونے کی وجہ سے جو سڑک کے اوپر ہیں وہ زیادہ غصے کے اندر، اور جب وہ غصے کے اندر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرتے ہیں۔ ڈائلاگ حکومت کے ساتھ تو نہیں ہونا جی، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سپیس شرنک ہو جاتی ہے، اور موجودہ حکومت جو آپ کو ہیرو لگتی ہے سیاسی طور پر۔ السلام علیکم انکل، میں زید بات کر رہا ہوں۔ میں 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہوں۔ میں آپ کا STH روٹین سے سنتا ہوں۔ آپ کے تجزیوں میں سوبر پن اور پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انکل، میرا آپ سے سوال ہے، پاکستان کو خارجی اور داخلی محاذ پر جو مشکلات درپیش ہیں، موجودہ حکومت کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں، اور اس ناکامی کا اعتراف خود عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں۔ یقین مانیں، عوام کا حال اور ہم بچوں کا مستقبل تباہی کے دہانے پر ہے۔ کیا پاکستان کی مقتدر طاقتیں اپنی ذاتی انا سے نکل کر عوام کے لیے بھی سوچیں گی؟ عوام کی خاطر نااہل حکومت کی معاونت سے پیچھے ہٹنا اگر شکست سے تعبیر کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ جن اداروں کو عوام نے سالہ سال سے اپنے ماتھے کا جھومر بنایا ہوا ہے، کیا وہ ادارے آئین و قانون میں رہ کر عوام کی خواہشات کا خیال نہیں کریں گے؟ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ زبردستی ہے، 7ویں جماعت میں ماشاءاللہ آپ کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے وہ کافی زبردست ہے، اور اس میں گہرا پن بھی ہے۔ اس سطحی قسم کی آپ نے باتیں نہیں کی۔ جب تک اس ملک کے اندر عوام کو مرکز توجہ نہیں بنایا جائے گا، تمام حوالے عوام سے نہیں جڑے ہوئے ہوں گے، آپ اس کو فلاحی ریاست کا نام بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سیاسی ریاست ہو سکتی ہے، یہ استحصالی ریاست ہو سکتی ہے، یہ دفاعی ریاست ہو سکتی ہے، یہ آئینی ریاست تو ظاہر ہے ہی، لیکن یہ فلاحی ریاست نہیں بن سکتی۔ اور عوام کی فلاح کو مرکز میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی تمام جو پرسوٹس ہیں،
اپنی نوکریوں کی فکر، اپنے پلاٹوں کی فکر، اپنے مستقبل کی فکر، اپنے خاندانوں کو اوپر لانے کی فکر، دوسرے کو گرانے کی فکر، لڑائی مار کٹائی کرنے کی خطر، یہ دنگل لگایا ہوا ہے، اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. وہ کوئی نہیں کرنا چاہتا. یہ دنگل بہت فائدہ مند قسم کا دنگل، اس سے پولیٹیکل فارچونز بنتے ہیں، خزانے آپ لے کے آتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو اسے مالا مال کرتے ہیں، اسے آپ مال بناتے ہیں. اس کے اندر 2 نمبر لوگ انوالو ہیں، چاہتے ہیں لڑائی چلتی رہے، لوگوں کی توجہ، نظام کی توجہ اس کے اوپر ہے، اور ہم اندر خانے جو ہے ٹھیکے لیتے جائیں، ہم اندر خانے زمینوں پر قبضے کرتے رہیں، ہم باہر جو ہے ملک پاکستانیوں کو بھجواتے رہیں، مال بناتے رہیں، طاقت انجوائے کرتے رہیں. ایک پورے کا پورا نظام بنا ہوا ہے، اس کو کون توڑے گا؟ جو بینیفیشریز ہیں اس نظام کے وہ تو اس کو نہیں توڑیں گے. آپ 7ویں جماعت میں ہیں، میں بھی جب 7ویں جماعت کے اندر تھا تو اس وقت بھی سیاسی شعور ہمارا بالکل بھی ایسا نہیں تھا جیسے آپ کا. تو آپ ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو یہی سوال اٹھاتے ہوئے دیکھا کہ یہ ملک کے اندر سیاست کب ٹھیک ہوگی. وہ نہیں ٹھیک ہوئی، اور اب آپ سیاسی سوال ہم سے کر رہے ہیں 7ویں جماعت کے اندر، خود سے کر رہے ہیں جو ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے. اور یہ وہی سوال ہے جو اس وقت بھی تھے کہ پاکستان کو آپ نے عوام کے لیے بنایا ہے یا عوام کو کا کچومر نکالنا ہے آپ نے، پاکستان کے نام پر آپ نے کوئی سیمنٹ بنانا ہے جسے دیواروں کی لیپا پوتی کرنی ہے کیونکہ دیواروں کے اوپر آپ کی اپنی چھت قائم. یہ ایشو ہے. تو آئین و قانون کا دائرہ تو موجود ہے، عوام کی خواہشات اور عوام کی جو ریلیونس ہے وہ نہیں ہے. کل گری خطاب بخش میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب نے تمام اپوزیشن لیڈر کا نام لیا. اس میں صرف مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف کا نام نہیں لیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ جو میں تجویز دے رہا ہوں اس پہ عمل کریں تاکہ جمہوری طریقے سے اس حکومت کو رخصت کیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ جواب دیں. بہت شکریہ. یہ بھی کالی کو مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو شک کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے. اب آپ نے کہہ دیا جی کہ انہوں نے مریم نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب کا نام نہیں لیا. مجھے نہیں پتا کہ نام کیوں نہیں لیا، لیکن وہ ایسی غلطی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے نام نہیں لیا. ایسی واردات جو ہے وہ ایسے وقت میں جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی پیپلز پارٹی کو ہی اتنی ضرورت ہے جتنی پیپلز پارٹی کے ذریعے پی ڈی ایم کو اس کی ضرورت ہے ان کی مدد کی. تو میرا نہیں خیال کہ وہ سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہوں گے. بھول چوک کوئی ہوگی. جمہوری طور پر حکومت کو رخصت کیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کا سٹیک ہے، سندھ حکومت ہے ان کی، سینٹ کے اندر ان کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے، اور حکومت میں ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے بہت سارے جو انویسو پروسیجرز ہیں اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے، جو ڈیپ کٹس لگاتی ہے، وہ رکے ہوئے ہیں. اور بارگیننگ پوزیشن ہے ان کی، وہ اپنے آپ کو پنجاب کے اندر متعارف کروا رہے ہیں. اگر پی ایم ایل این کی لڑائی بڑھتی ہے پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور آپ پی ایم ایل این کے اندر ٹوٹ پھوٹ اگر ہوتے ہوئے دیکھتے، چھوٹی موٹی بھی ٹوٹ پھوٹ ہو تو پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہے. تو یہ پولیٹیکل کمپیٹیٹرز ہیں، تو ان کے حق میں جاتا ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے رخصت کرنے کی تجاویز پیش کرتے رہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آ کر ان تجاویز کی لمٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جائے گی. یہ تجاویز صرف تجاویز کے طور پر لوگ قبول نہیں کریں گے یا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم قبول نہیں کرے گا، ان کو مؤثر نتائج کے اندر بھی تبدیل ہونا ہوگا. اگر وہ نتائج میں تبدیل نہیں ہوتے تو یہ تجاویز محض تجاویز ہی رہیں گی. السلام علیکم طلعت صاحب، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. 2-3 چیزیں پوچھنا تھی لیکن آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے سوال پوچھنے کا، اس لیے کوئکلی ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہی چیز بتا دیجئے، ڈاکٹر ہمایوں کی تعیناتی ہوئی ہے پنز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد کے چیئرمین کے طور پر. تو ایک تو تعیناتی کس طریقے سے ہوئی ہے اس کے اوپر دیکھیے گا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہی از ناٹ ٹرینڈ پروفیشنل ڈاکٹر، he is just like he did not has completed his training FCPS. انہوں نے کئی بار اپلائی کیا، وہاں پر he was unable to get some job. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ he is just like a hair practitioner، اور ان کے جو پریکٹیشنر ان کے جو پیشنٹ تھے وہ عمران خان تھے.
اس کے علاوہ مزید یہ کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے اپنے قریبی ایک بندے کو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے قریبی ایک جو رشتہ دار ہے اس کو لگایا ہوا ہے، اور 7 لوگوں کا انتقال ہو گیا یا اس کی آکسیجن گیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر فیصل سلطان کو انہوں نے یہاں پر لگا دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا تھا اپنے بہنوں کی زمین کا جو ہے وہ قبضہ چھڑوانے کے لیے۔ تو یہ تو بہت زیادہ بات کرتے تھے کہ ہم اس طرح کی تعیناتیاں جو ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ ہیں، لیکن اب یہ تو سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ جو ہے نا تصور کہ جی ہم نے تو کبھی نیپوٹزم نہیں کیا، اپنے لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا، ایک ایک بندے کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں جو ایڈوائزرز کے اندر آئے ہیں، جو کروشل عہدوں کے اوپر فائز ہیں، کسی سے دوستی لندن سے ہے، کسی سے دوستی میڈیکل وجوہات کی بنیاد پر ہے، کسی سے دوستی فائنینشیل وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہے۔ دوستیاں ہیں جن کو آپ نبھاتے رہیں، جن لوگوں کو آپ ساتھ لے کے چلتے رہیں، جو کسی نہ کسی طرح آپ سے منسلک رہے ہیں، ان کو اٹھا کے آپ لگا دیتے ہیں کہ 22 کروڑ کے ملک کے اندر سے اور تو بندہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے برکی سے بہتر بندہ کون ملے گا؟ وہ برکی صاحب ہیں۔ جب برکی صاحب ہو گئے تو پھر کوالیفائڈ ہو گئے، تو کوالیفائڈ ہو گئے تو وہ لگ گئے وہاں پہ۔ تو اوورسیز پاکستانیز کیونکہ زلفی بخاری صاحب ہیں، زلفی بخاری چونکہ زلفی بخاری ہیں لہٰذا وہ کوالیفائڈ ہو گئے۔ درجنوں اور معاملات ہیں۔ فیصل صاحب ہیں، کمپیٹنٹ آدمی ہیں، یہ کہ پاکستان کے اندر کمپیٹنٹ آدمی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ جو نیپوٹزم ہے جس کو آپ نرچر کرتے ہیں ریاست کے ایکسپینس کے اوپر، جس کو آپ نرچر کرتے ہیں حکومت کے ایکسپینس کے اوپر، جس کو آپ نرچر کرتے ہیں لارجر میرٹ کے اوپر۔ دیکھیں ایک میرٹ، ایک کمرے کے اندر کے 6 بندے بیٹھے ہیں، اس میں سے آپ بہترین بندہ سلیکٹ کر لیں، میرٹ تو ہے وہ، لیکن اگر وہ کمرہ ایک ایسے بلڈنگ میں موجود ہے جہاں پہ 6000 اور لوگ موجود ہیں جن کو آپ نے اگنور کر دیا، تو وہ میرٹ نہیں ہے، وہ چیری پکنگ ہے۔ وہ آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اسی کمرے میں سے جس میں سے آپ نکلنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کا پسندیدہ کمرہ ہے۔ تو یہ تو کوئی میرٹ نہیں ہے کہ 6 بندے آپ کے پسندیدہ، اس میں سے میں نے سب سے اچھا بندہ چن لیا، جب 6000 بندے باہر بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو یہ بالکل ڈاکٹر ہمایوں صاحب جو ہیں وہ قربت ہے ان کی خاص قسم کی، ان کو لگا دیا ہے، اور یہ چیزیں بعد میں گلے پڑتی ہیں۔ بار بار میں دہرا رہا ہوں، یہ چیزیں گلے پڑتی ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں، بالکل آپ کو خیال نہیں ہوتا۔ بینظیر بھٹو صاحب کو خیال نہیں تھا، نواز شریف کو خیال نہیں تھا، شہباز شریف کو خیال نہیں تھا، یہ چیزیں گلے پڑ جاتی ہیں، ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ السلام علیکم طلعت حسین صاحب، اسامہ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ سینٹ انتخابات شو ہینڈ ہوں گے، کیا اس سے اب یہ نہیں ہوگا کہ جہاں سینٹ کی پہلے ایک آدھ نشست بکتی تھی اب پورا کا پورا الیکشن بکے گا؟ جہاں پیسے کہیں اور جاتے تھے اب پارٹی فنڈنگ کے نام پہ جائیں گے، اور اب جو شخص نواز، زرداری اور عمران خان کے دست شفقت ہوں گے وہی سینٹ انتخابات جیت سکیں گے؟ پلیز میرے سوال کا جواب دے دیجیے۔ ارے جی شو آف ہینڈس کیا، شو آف ہینڈس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ خیر آئینی اس کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، شو آف ہینڈس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے جو انتخابات کروائے ہیں یہ سینٹ کا چیئرمین آپ نے لگوایا ہے، جس کے ذریعے آپ اتنا زبردست کام کرواتے ہیں، نظام کو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو پھر ایک بڑے کرپٹ نظام کے تحت یہ تو بنا تھا نا، تو پھر ان کو بھی آپ فارغ کر دیں۔ تو ابھی تک جتنے سینٹ کے اندر آپ کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کرپٹ نظام کے تحت سامنے آئے، تو ان کو بھی آپ فارغ کر دیں۔ اور جن لوگوں پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ٹکٹ اپنے بیچے تھے اور لائلٹیز چینج کی تھیں پیسوں کے ذریعے، ان کا بھی کبھی بیانیہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بہتے چارجز ہیں ہمارے، اپنی پارٹی کے ان کے بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جب 2 نمبری کرنی ہوتی ہے نا جی، تو پھر تو آپ جو ووٹوں سے بھرے ہوئے ڈبے وہ غائب کر دیتے ہیں، پھر آپ رزلٹ ہی اناؤنس نہیں کرتے، پھر آپ بندوں کو نکال دیتے ہیں، اور آپ رزلٹ جو ہیں وہ 48 گھنٹے لیٹ کر دیتے ہیں۔ قریب ترین حلقوں کا رزلٹ جو ہیں وہ آپ 6 دن آنے ہی نہیں دیتے۔ تو جب آپ پورے کا پورا الیکشن اٹھا سکتے ہیں جو جس میں کروڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں، تو پھر شو آف ہینڈ اور نان شو آف ہینڈ اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور شو آف ہینڈ کا یہ بھی بتا دوں کہ صرف اپوزیشن کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ اس حکومت کو بھی ہے کہ اگر ہم نے شو آف ہینڈ نہ کروایا تو یہ نہ ہوگا اپنے بندے کھسک جائیں اور کہیں اور طرف نہ چلے جائیں۔ لیکن اس کی آئینی کوئی پوزیشن نہیں ہے جی، یہ خام خواہ کی ایک گمکری ہے، اور اب تو
اٹارنی جنرل کے جو بیانات ہیں اور کورٹ کی جو آبزرویشنز ابھی تک جو کورٹ کے اندر رپورٹرز ہوتے ہیں ان کی آبزرویشن جو ہم نے سنی ہے اس کے اندر تو یہ کہ یہ وائلڈ گوز چیز ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ذہن میں آ گیا تو کر دیا, کسی نے مشورہ دے دیا اگر ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے گا, تو اب کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے. لیکن دوبارہ دہراؤں گا کہ جب آپ نے الیکشن اٹھانا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی ناک کے نیچے سے, میڈیا کے کیمروں کی نظروں کے سامنے سے الیکشن اٹھا کے لے جاتے ہیں. کسی نے کیا کرنا ہے, اگر آپ نے الیکشن ریگی کرنا ہے تو کئی طریقے ہیں جی.